بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا بھائی ماجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس قصے میں ہم حضور علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آسمان اور ستاروں سے متعلق معجزات۔ بخاری و مسلم اور دوسری معتبر کتابیں مشہور اور متواتر راویوں سے یہ واقعہ ثابت ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن عوائل وغیرہ کفار نے جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ہر کافر کا نام لے کر فرمایا، اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ درمیان میں ایک ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اس پر سب کافروں نے کہا کہ ہم اس کو جادو سمجھتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو اس کا اثر صرف ہم پر ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں یا دور دراز کے ممالک میں ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے آنے والے لوگوں سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز سے لوگوں کے آنے پر جب ان سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا جاتا تو وہ سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ معجزہ حضرت علیہ السلام کا اتنا بڑا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ سورج واپس آنا۔ امام طحاوی اور طبرانی نے اسماء بنت غیث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خیبر کے قریب مقام صحبہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ آپ سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نیند کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ جب آفتاب غروب ہونے کو تھا تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ نہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ علی تیری اور تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں مشغول تھے، تو سورج کو واپس لوٹا دے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ نکل آیا۔ اور اس کی دھوپ پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی اور علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ نور ہی نور۔ بہقی نے عثمان بن ابی العاص کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں وہاں موجود تھی۔ آپ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ اس امر کا گمان تھا کہ یہ ستارے اب گر پڑیں گے۔ مٹی سے متعلق معجزات۔ بخاری میں حضرت ابو بکر
بخاری و مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر سراقہ نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے اسے قریب آتا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم کو اب ایک شخص نے پکڑ ہی لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غمگین نہ ہو اور کوئی فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سراقہ کے لیے دعا کی کہ جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں نے میرے اوپر دعا کی ہے، اب دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری تلاش میں جو کوئی نکلا ہوگا اس کو واپس کر دوں گا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اس کے بعد سراقہ سے جو بھی ملتا تو اس سے یہ کہتا کہ اس طرف نبی کریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ بہقی، ابن جریر اور ابن منظر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جنگ بدر میں اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ مٹھی بھر مٹی یا کنکریاں لے کر کافروں پر مار دیجیے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کنکریوں کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں اور نتھنے بھر گئے، وہ سب شکست کھا کر بھاگ گئے۔ حضرت علیہ السلام کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار پر حملہ کیا۔ کفار کے بہت سے سردار مارے گئے اور بہت سے قید ہو گئے، اور کافروں کا بقیہ لشکر بھاگ گیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور آپ نے ان کو قتل نہیں کیا مگر اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے مٹی اور کنکریاں نہیں ماری بلکہ اللہ نے ان کو مارا۔ مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس طرح کا معجزہ غزوہ حنین میں بھی ظاہر ہوا۔ جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ کنکریاں پھینکتے ہی کفار ٹھنڈے پڑ گئے اور شکست کا اثر نمایاں ہوا۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں منشی محرر تھا۔ اچانک وہ اسلام سے پھر گیا اور مشرکین میں چلا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ ہرگز زمین اس کو نہیں سمائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ مرتد شخص جہاں دفن ہوا تھا وہاں میں گیا تو دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کئی بار لوگوں نے اس کو قبر میں رکھا لیکن زمین نے ہر بار اس کو باہر پھینک دیا۔ بہقی نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات بنا کر میری طرف منسوب کرے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو کہیں بھیجا، اس نے جا کر جھوٹی باتیں بنا لی کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یعنی ان کی طرف باتوں کو منسوب کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اس شخص کا پیٹ پھٹ گیا اور زمین میں دفن کیا تو زمین نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ پانی سے متعلق معجزات۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جس سے آپ علیہ السلام
نے وضو فرمایا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کے لیے پانی بالکل نہیں ہے، بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے لوٹے میں وضو سے بچ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لوٹے میں ڈال دیا تو آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضو کیا اور خوب پانی پیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس لشکر میں کتنے آدمی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 1500 آدمی تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ان کے لیے کافی ہوتا۔ اس طرح کا ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ انہوں نے چھڑی پتھر پر ماری، اس سے پانی ابلنے لگا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عام طور پر عادتاً پتھروں سے پانی نکلتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو کہ ان میں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، بعض پتھر ان میں سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن گوشت پوشت سے پانی کبھی نہیں نکلتا، اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ بہت عجیب ہے۔ پھر وہاں عصا پر پتھر مارنے سے پانی نکلتا ہے، اور یہاں دست مقدس کی انگلیاں چشموں کا کام دے رہی تھیں۔ صحیحین میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول علیہ السلام نے ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے سواری سے اتر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ چنانچہ یہ گئے، ان کو ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے۔ اس عورت کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک برتن منگوا کر دونوں مشکیزوں سے پانی اس میں انڈیلا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ پیو۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 40 آدمی پیاسوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور ہمارے پاس جتنی مشکیں اور برتن تھے سب اس پانی سے بھر گئے۔ اس کے بعد اس عورت کی مشکیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مقام رورا پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پانی کا ایک برتن لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ برتن میں رکھ دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا فوارہ ابلنے لگا، جس سے 300 کے قریب آدمیوں نے وضو کیا۔ بخاری شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو برکت اور خوشحالی سمجھتے تھے، اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ معجزات ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بچا ہوا پانی منگوایا اور اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا اور فرمایا، پاک کرنے والے پانی اور اللہ کی برکت کو حاصل کرو، اور لو یہ پاک پانی اور اللہ کی برکت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جوش مار کر نکلتے ہوئے میں نے خود دیکھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیح بھی آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے سنی۔ بخاری شریف کی اس روایت میں نبی کریم علیہ السلام کے 2 معجزات ذکر ہیں، ایک انگلیوں سے پانی کا نکلنا اور دوسرا تسبیح کا سنائی دینا۔
پانی میں خوشبو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں زمزم کا ایک ڈول لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں کلی کر دی۔ اس وقت اس پانی میں مشک سے زیادہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ابن سعد نے سالم بن ابی الجعد سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سامان سفر کی طور پانی سے بھرا مشکیزہ منہ بند کر کے دیا اور دعا بھی فرمائی۔ جب نماز کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشکیزہ کھولا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا اور اس کے منہ پر مکھن جمع ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ لعاب دہن سے متعلق معجزات۔ طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم دونوں سخت پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی تو پیاس بجھ گئی اور رونا بند کر دیا۔ صحیحین میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں ہم خندق کھود رہے تھے تو اس میں ایک سخت پتھر آ نکلا جو ہم لوگوں سے ہرگز نہ ٹوٹ سکا۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اور خندق میں اترے۔ باوجود یہ کہ آپ 3 دن سے بھوکے تھے، آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کدال اس پتھر پر ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ اگر کھانے کا کوئی انتظام ہے تو بتاؤ، میں نے حضور علیہ السلام کو بہت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کچھ 3.25 سیر جو نکالے اور ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر دیا۔ میری بیوی نے جو کا آٹا پیسا اور گوشت کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ ادھر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر میرے یہاں تشریف لے چلیں۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے با آواز بلند سب لوگوں کو بلایا کہ اے خندق کھودنے والو، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کے گھر جلدی چلو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور روٹی بھی پکوانی شروع نہ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے اور لعاب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈال دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے روٹی پکانے والی کو بلایا اور ہدایت فرمائی کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور پیالے بھر بھر کر کھلاتے رہنا۔ خدا کی قسم، خندق والے 1000 آدمی تھے اور سب نے سیر ہو کر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹے میں سے بھی کچھ کم نہ ہوا۔ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ پتھر آپ کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ کو اس میں کیسر و کسریٰ کے محلات بھی دکھائے گئے اور کھانے میں بڑی برکت ہوئی، اور آگ کے اثر سے نہ پتیلی کا سالن خشک ہوا اور نہ جلا، اگرچہ آگ کی خاصیت خشک کرنے اور جلانے کی ہے۔ موئے مبارک۔ آپ علیہ السلام کے موئے مبارک۔ نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ عدیم بن ظاہر علوی کے پاس حضور علیہ السلام
کے موئے مبارک تھے جن کی تعداد 14 تھی۔ انہوں نے حلب کے ایک امیر کے پاس جو علویوں سے بہت محبت کرتا تھا ان بالوں کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ امیر حلب نے ان بالوں کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ قبول کیا اور علوی کی بھی معقول خدمت کی۔ ایک مدت کے بعد وہ علوی جب اس امیر حلب کے پاس گیا تو اس امیر نے اس سے منہ پھیر لیا اور کوئی بات نہیں کی، تو علوی نے غصہ کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بال تم لائے تھے وہ تم نے غلط طور پر نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہیں۔ علوی نے کہا کہ ان کو منگوائیے۔ چنانچہ وہ بال لائے گئے اور آگ جلائی گئی۔ آگ میں بال ڈالنے کے بعد بجھائے جلنے کو وہ زیادہ تازہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امیر نے اپنی رائے بدل دی اور علوی کو پہلے سے زیادہ تعظیم کی اور نظر پیش کی۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آگ نے بال پر کوئی اثر نہ کیا۔ بہقی میں روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں نبی کریم علیہ السلام کے سر کے کچھ بال تھے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ جس لڑائی میں وہ ٹوپی پہن کر گئے اس میں فتح نصیب ہوئی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگ سے متعلق معجزہ۔ مثنوی مولانا رومی میں مذکور ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک مہمان آیا۔ اس مہمان نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کھانے کے بعد انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر شوربے اور چکنائی کے داغ دھبے لگے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو بلا کر کہا کہ اس دسترخوان کو تھوڑی دیر کے لیے دہتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تمام مہمان دسترخوان کے جلنے اور چکنائی کی چراند کا انتظار کرنے لگے کہ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دسترخوان بجائے جلنے کے بالکل بے داغ ہو گیا اور خادمہ نے صاف ستھرا دسترخوان تنور میں سے نکالا۔ لوگوں نے حیران ہو کر انس رضی اللہ عنہ سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھانا تناول فرما کر اسی دسترخوان سے اپنا روئے مبارک پونچھا کرتے تھے، اسی وجہ سے دسترخوان پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ انسانوں سے متعلق معجزات۔ بہقی میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منزلہ بن حزیم کے سر پر اس وقت ہاتھ پھیرا تھا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ہاتھ پھیر کر حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ دعا کے اثر کا یہ حال ہوا کہ اگر کسی آدمی کے منہ میں ورم ہو جاتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم ہو جاتا اور اس کو حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر سے لگا دیا جاتا تو وہ ورم ایک دم جاتا رہتا تھا۔ طبرانی میں روایت ہے کہ عائد بن عمر رضی اللہ عنہ جنگ حنین میں جب زخمی ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے منہ سے خون پونچھ کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی ہتھیلی ان کی پیشانی سے چھو گئی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جگہ پیشانی کی ہمیشہ روشن رہی۔ بالوں سے متعلق معجزہ۔ بہقی میں عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے مقام اعلیٰ میں ملاقات کی اور وہی مسلمان ہوا۔ حضور علیہ السلام نے شفقت سے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے 100 برس کی عمر پائی، لیکن حضور علیہ السلام کا دست مبارک ان کے سر اور داڑھی کے جتنے بالوں سے مس ہو گیا تھا وہ آخر وقت تک سفید نہ ہوئے تھے۔ ابن عبد البر
نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو ازراہ شفقت آپ علیہ السلام ان کے منہ پر پانی آپ علیہ السلام نے ان کے منہ پر پانی چھڑک دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ زینب رضی اللہ عنہا کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی اور خوبصورتی باقی رہی۔ کھانے سے متعلق معجزات۔ ترمذی اور دارمی میں روایت ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پیالے میں صبح سے رات تک کھاتے رہے۔ ہوتا یہ کہ 10 آدمی بیٹھتے، وہ کھا کر اٹھتے تو 10 آدمی دوسرے بیٹھ کر کھاتے، یعنی نوبت با نوبت کھاتے رہے۔ 10 اٹھ گئے، 10 آ گئے۔ لوگوں نے اس واقعہ پر حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، اس پیالے میں کھانا کیسے بڑھتا رہا؟ تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سے بڑھتا رہا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ بہقی اور طبرانی میں روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانا صرف 2 آدمیوں کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انصاری میں سے 30 بڑے لوگوں کی دعوت ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم سے 30 انصار کو بلایا گیا اور تمام لوگوں نے اس کھانے سے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی کھانا بچ رہا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور سب نے آپ علیہ السلام کا معجزہ دے کر اسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت کی۔ اس دن 180 آدمی اس کھانے سے سیر ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہجرت کے شروع میں حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تھے اور ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت تمام انصار مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ صفہ والوں کو بلا لاؤں۔ میں ان سب کو جو تعداد میں 100 سے زائد تھے بلا لایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ رکھا، تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پیالہ بھرا کا بھرا رہ گیا۔ صرف اتنا فرق ہوا تھا کہ اس میں صرف 1 انگلی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترے پر دن رات علم و تقوی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ بہقی نے عمران حسین سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اتنے میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کے پیٹ بھرنے والے اور گرے ہوئوں کو اٹھانے والے خدا، محمد علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلندی عطا فرما، یعنی ان کی تکلیف کو دور فرما۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ روشن ہو گیا، زردی جاتی رہی۔ پھر کچھ دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے فرمایا جس دن اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اس دن سے پھر کبھی مجھے بھوک نے تنگ نہیں کیا اور تکلیف نہیں پہنچائی۔ بہقی نے اس حدیث کی بعد لکھا کہ یہ واقعہ پردے کی آیت اترنے سے پہلے کا ہے، جبھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی دعا کا معجزہ۔
بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے خادم انس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، انس کو بہت سی اولاد دے اور بہت مال عطا فرما، اور اس وقت جو مال اور اولاد اس میں برکت عطا فرما۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میرا مال بہت سے اور میری اولاد کا یہ حال ہے کہ بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولاد کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ابن مجوزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے حضور رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک بار پھل آتا اور انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ، سعد کی دعائیں قبول ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی کوئی دعا رد نہ ہوئی، سب قبول ہوئیں، یعنی جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوئی تھی۔ ابو نعیم اور بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مقداد رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ بہت جلد مالدار ہو گئے اور روپوں کے گون ان کے گھر جمع ہو گئے۔ مقداد رضی اللہ عنہ کی بیوی زباعہ بنت زبیر واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن مقداد رضی اللہ عنہ پائخانے کے لیے میدان میں گئے۔ آپ کے پاس ایک چوہا سوراخ میں سے ایک اشرفی لا کر ڈال گیا، پھر دوسری اشرفی، پھر یہاں تک کہ 17 اشرفیاں لا کر ڈال گیا۔ مقداد رضی اللہ عنہ سب اشرفیاں لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ کی تفصیل سنائی۔ ہاں حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ مقداد، تم نے سوراخ میں ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس لے جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تمہارے لیے اللہ برکت دے۔ سمباعہ کہتی ہیں کہ ان اشرفیوں میں سے آخری اشرفی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ مقداد رضی اللہ عنہ کے گھر میں نے چاندی سے بھرے گون دیکھے۔ بچے کی گواہی۔ خطیب نے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بچہ کو ساتھ لے آیا۔ یہ بچہ اسی دن پیدا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس ایک دن کے بچے سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خدا تجھ کو بابرکت بنا دے۔ یہ بچہ اس دن کے بعد اس وقت تک نہ بولا جب تک کہ اس کی عمر بولنے کے لائق نہ ہو گئی تھی۔ اس بچے کو لوگ مبارک الیمامہ بن یمامہ کا بابرکت شخص کہا کرتے تھے۔ جبہ مبارک سے متعلق معجزہ۔ مسلم بن اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ایک جبہ ان کے پاس تھا۔ اس کو نکالا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا جبہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب اس کا اثر یہ ہے کہ اس جبہ کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور بیماروں کے بدن پر اس کو لگاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ دست مبارک کی خوشبو۔ بہقی نے دلائل النبوہ میں عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی بیوی ام عاصم رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ عتبہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہم 3 بیویاں تھیں۔
اور ہم بہترین خوشبو لگاتی تھیں لیکن عتبہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے ایک خوشبو پھوٹتی تھی کہ جو ہم پر غالب رہتی تھی۔ ایک دن عتبہ رضی اللہ عنہ سے میں نے اس خوشبو کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے میرے کپڑے اتروا کر اپنا لعاب مبارک ہتھیلی پر مل کر میرے پیٹ اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو زندگی بھر تمام عود و عنبر عطریات کی خوشبوؤں کو مات کرتی تھی اور ہر بہتر سے بہتر خوشبو پر غالب آتی تھی۔ بیماروں کی شفا کے معجزات۔ بخاری شریف میں یزید بن ابی عبیدہ سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زخم غزوہ خیبر میں آیا تھا اور اتنا سخت تھا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کیونکہ کاری زخم سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس زخم پر 3 بار دم کر دیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، ورنہ اتنا بڑا زخم اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ بہقی اور طبرانی کی روایت ہے کہ حبیب بن حذیف کے باپ کی آنکھوں میں پھلی پڑ گئی، جس سے ان کی بینائی بالکل چلی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر دم کر دیا، اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ ابو القاسم بغوی نے معاویہ بن حکم سے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ غزوہ خندق میں شریک تھے کہ میرے بھائی مل بن حکم رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا خندق میں اتارا۔ خندق کی دیوار سے ٹکرا کر میرے بھائی کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ جب میرے بھائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابھی گھوڑے سے اترے نہیں تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے زخمی پیر پر ہاتھ پھیر دیا اور بسم اللہ پڑھ لیا کہ فوراً چوٹ اچھی ہو گئی اور ذرا سی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ ابن ابی شیبہ نے ام جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ قبیلہ خشعم کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکے کو لے کر آئی اور وہ لڑکا بات کرنے سے معذور تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس لڑکے کے منہ پر کلی کی اور اپنے دونوں ہاتھ دھو کر وہ پانی یہ کہہ کر عورت کو دیا کہ یہ اس لڑکے کو پلا دے۔ عورت نے جب اس پر عمل کیا تو وہ لڑکا فوراً باتیں کرنے لگا اور اتنا عقلمند ہو گیا کہ دوسرے لوگوں کی عقل پر اس کی عقل فائق تھی۔ ترمذی اور بہقی کی روایت ہے کہ غزوہ ذی قرد میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تیر سے زخمی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن مل دیا جس سے زخم بالکل جاتا رہا۔ بہقی اور ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگا جس سے آنکھ بہہ کر رخسار پر آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ آنکھ اچھی ہو جائے، میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دوں، اور اگر چاہو کہ جنت میں ملے تو صبر کرو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت تو بڑا اچھا انعام ہے، لیکن مجھے کانا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور جنت کے لیے بھی میرے واسطے دعا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے حلقے میں رکھ دیا اور وہ اتنی روشن ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے بھی تیز ہو گئی، اور ان کے لیے جنت کی بھی دعا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی یہ معجزہ بہت مشہور ہے اور قتادہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو فخر تھا کہ ان کے بزرگ قتادہ
رضی اللہ عنہ کی آنکھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے اچھی ہوئی تھی۔ احمد بہکی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ اس نے اس زور سے کہہ کی کہ اس کے پیٹ میں سے کتے کے کالے پلے کی طرح کوئی چیز نکلی۔ اس کے بعد ہی وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور اس کا جنون دور ہو گیا۔ مردہ کے زندہ ہونے کے معجزات۔ بہکی اور ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک نوجوان ساری کی وفات ہوئی۔ ان کی ماں بوڑھی اور اندھی تھی۔ ہم نے اس انصاری کی میت کو ایک کپڑا ادھار دیا اور اس کی ماں سے تسلی اور صبر کی باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا میرا لڑکا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی علیہ السلام کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ تو ہر مصیبت میں میری مدد فرمائے گا۔ اے اللہ یہ مصیبت دور فرما دے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ وہاں موجود تھے کہ اس نوجوان نے کپڑے سے منہ باہر نکالا اور اچھا ہو کر ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ چونکہ اس بڑھیا نے نبی کریم علیہ السلام کے نام کی برکت سے دعا مانگی تھی اور وہ بڑھیا نبی کریم علیہ السلام کی امت سے تھی، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام ہی کا معجزہ ہوا۔ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن مندہ نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے کہ زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی نعش مرنے کے بعد گھر میں رکھی ہوئی تھی کہ نعش پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، آس پاس عورتیں رو رہی تھی۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ اچانک زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نوحہ مت کرو، چپ رہو۔ یہ سن کر ان کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا تو انہوں نے کہا محمد رسول الامین و خاتم النبیین فی الکتاب بالاول۔ پھر زید نے کہا کہ صدقہ صدقہ۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور پھر یہ کلمات کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمہ کہتے ہی پھر جیسے لیٹے تھے اسی طرح لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کی امت کے ایک شخص نے مرنے کے بعد اب آپ علیہ السلام کی رسالت اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کی خلافت کی گواہی دی، اس لیے بالواسطہ یہ آپ علیہ السلام ہی کا معجزہ تھا۔ عیسائیوں نے مردوں کے زندہ کرنے پر فخر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بلکہ اس معجزہ کی بدولت نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ حالانکہ اس قسم کے واقعات و کرامات ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کے بزرگوں سے بھی ثابت ہیں، اور جس نبی علیہ السلام کی امتیوں سے اس قسم کے واقعات و کرامات کا ظہور ہوا، اس نبی علیہ السلام کے مرتبہ کی بلندی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جنات سے متعلق معجزات۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بتوں کے پاس موجود تھا۔ ایک بت پرست نے ایک بچڑا بتوں پر چڑھا کر ذبح کیا، اور اسی دوران اچانک ایک بت کے پیٹ سے ان الفاظ کے ساتھ یہ آواز نکلی، ترجمہ: اے قوی انسان، ایک کام کی بات یہ ہے کہ ایک فصیح شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آواز سن کر لوگ ڈر سے بھاگ گئے، لیکن میں آواز کی حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے رکا رہا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی آواز نکلی، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد محمد علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر سنی کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ بت کے پیٹ میں سے جن نے آواز دے کر
حضور علیہ السلام کی تعلیم کی تلقین کی تھی، اس لیے معجزہ جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ بیہقی و نسائی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب عزا کے بت کدے کو ڈھا دیا تو اندر سے ننگے سر بکھرے ہوئے بالوں والی ایک کالی عورت نکلی اور سر پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضور علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی عورت عزا تھی، اب کوئی بھی اس کے پوجا نہ کرے گا، یعنی کبھی اس کی پوجا نہ ہوگی۔ عزا ایک درخت تھا، اس پر مشرکین نے ایک تھان لگا کر پوجنا شروع کیا۔ اس درخت پر سے آواز آئی تھی، اس لیے اس کی پوجا ہونے لگی تھی۔ یہ آواز اس درخت کی ایک جنیہ خبیثہ بھوتنی کی تھی۔ حضور علیہ السلام کے اثر سے وہ خبیثہ مجسم عورت کی شکل میں ظاہر ہو گئی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ اس کے قتل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت کی پوجا اسی بھوتنی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اب وہ ماری گئی تو کبھی عزا کی پوجا نہ ہوگی۔ بیہقی کی روایت میں سواد بن اقارب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک جن کے ساتھ میری دوستی تھی، وہ آنے والی باتوں کی خبر مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا۔ چونکہ اس کی خبریں بکثرت سچی ثابت ہوتی تھی، اس وجہ سے لوگ میرے معتقد ہو گئے اور مجھے نذرانے دینے لگے۔ ایک دن میں سو رہا تھا کہ اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہنے لگا کہ اٹھ، ہوش میں آ، اور تجھ میں کچھ مادہ ہے تو سمجھ لے کہ لوی بن غالب کی اولاد میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس جن نے چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان جنوں پر تعجب ہے کہ جو بے قرار ہو کر اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں۔ جو جن اسلام لائے وہ ناپاک کافر جنوں سے بہتر ہے، سو تجھے بھی اس سردار عرب کی طرف آنکھیں اٹھانی چاہیے اور بنو ہاشم کے اس سردار کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ سواد بن اقارب کہتے ہیں کہ میں وہ اشعار سن کر رات بھر بے قرار رہا اور بے چین رہا۔ دوسری رات بھی اسی جن نے آ کر مجھے جگایا اور اسی طرح اشعار پڑھے۔ تیسری رات بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مسلسل 3 راتوں کا یہ واقعہ دیکھ کر اسلام کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت میں مکہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، مرحبا اے سواد بن اقارب، ہمیں معلوم ہے کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو۔ اس کے بعد سواد بن ارقم نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں چند اشعار پڑھے، جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے رسول، اس دن کے لیے آپ علیہ السلام میں شفاعت کرنے والے ہو جائیے جس دن کسی کا کوئی شفیع اور نفع پہنچانے والا نہ ہوگا۔ سواد بن ارقم کے واقعہ در حقیقت حضور علیہ السلام کا ہی معجزہ ہے کہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی جن نے دی اور ایک جن کے ذریعے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا۔ بیہقی نے زین العابدین سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی خبر مدینہ میں اس طرح پہنچی کہ مدینہ کی ایک عورت سے ایک جن کو عشق تھا۔ جن پرندے کی شکل میں دیوار پر آ کر بیٹھا تو عورت نے پوچھا کہ تم اتنی مدت سے کہاں غائب تھے؟ اس نے کہا کہ میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، تم اب مجھ سے ملنے کی امید نہ رکھنا۔ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے زنا کو ہم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ پر جنات ایمان لائے اور آپ کی وجہ سے وہ زنا سے باز رہے۔ ابو نعیم اور ابن اساکر نے قبیلہ بن خشم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ عرب حلال اور حرام کی پہچان نہیں رکھتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور جب
آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو وہ بتوں سے جا کر حال بیان کرتے اور بتوں کے پیٹ میں سے جو آواز آتی اس پر عمل کرتے۔ بنی خشعم کے اس آدمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم آپس میں ایک مرتبہ جھگڑا کر کے فیصلہ کے لیے بتوں کے پاس گئے اور جا کر چڑھایا اور اس بت کے پاس بیٹھے رہے۔ اچانک اس کے پیٹ سے آواز آئی اور اس مضمون کے اشعار سننے میں آئے: اے گوشت و پوشت والے انسانوں، تم پتھروں سے فیصلہ چاہتے ہو، یہ کتنے بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ پیغمبر تمام انسانوں کے سردار ہیں اور تمام حاکموں میں سب سے زیادہ منصف اور انصاف والے ہیں۔ یہ نور اور اسلام کو نمایاں کر کے لوگوں کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ بنی خشم کا وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سن کر ہم ڈر گئے اور ہر مجلس میں اس قصہ کا چرچا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم کو خبر ملی کہ حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے مدینہ منور کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ خبر پاتے ہی ہم سب مسلمان ہوئے۔ ابو نعیم کی روایت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جن دنوں نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی، میں ان دنوں ملک شام میں تھا۔ مجھے راستے میں رات ہو گئی۔ پرانے دنوں کے دستور کے مطابق میں نے جنگل میں رات بسر کرنے کے لیے بآواز بلند کہا: میں جنگل کے سردار کی پناہ میں ہوں۔ اس کے بعد اچانک آواز آئی کہ کہنے والے نے کہا: اللہ کی پناہ طلب کر، جنات اللہ کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ عرب میں ایک پیغمبر ظاہر ہو گئے، ہم نے ان کی اطاعت کرنے کا عہد کیا۔ اب جنات کا مکر ختم ہو گیا، اب جنات کو انگاروں کی مار پڑتی ہے۔ تو جا اور محمد علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے سفر شروع کر دیا اور شہر میں پہنچ کر ایک راہب سے یہ قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جنہوں نے سچ کہا، ایک پیغمبر حرم میں ظاہر ہو کر دوسرے حرم کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ نبی تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ جا بہت جلد تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ ابن سعد کی روایت میں جسعد بن قیس کا بیان ہے کہ ایک حج کے لیے ہم 4 آدمی جا رہے تھے۔ راستے میں یمن کے ایک جنگل میں جاتے جاتے چند اشعار کی آواز سنائی دی، جن کا مطلب یہ ہے کہ اے مسافرو، جب تم زمزم اور حتیم کعبہ کے ایک گوشہ پر پہنچو تو اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ السلام کو ہمارا پیغام کہہ دینا کہ ہم تمہارے دین کے پابند ہیں۔ ہم کو عیسیٰ بن مریم علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ یعنی جب محمد یا احمد نبی علیہ السلام آئیں تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ محمد اور احمد آپ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ہی نام ہیں۔ درخت سے متعلق معجزہ۔ بہقی نے دلائل النبوہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ مکہ میں اپنے صحاب سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جو جنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج رات کو آ جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی نہ آ سکا۔ حضور علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچائی پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پائے مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اسی کے اندر رہنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی۔ اچانک بڑی جماعت نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے پیغمبر
ہونے کی گواہی کون دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ درخت گواہی دے تو تم مان لو گے؟ جنہوں نے کہا کہ ہاں، ہم مان لیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا۔ درخت نے آ کر گواہی دی اور سارے جن آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی معجزات نبی پر بیان ختم ہوا۔ اگر میرے بیان آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔